السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹارزن کی واپسی نامی فلم ہو گئی ہے ڈبے میں بند، اور پروجیکٹ عمران خان کی باقیات کو بتا دیا گیا ہے کہ اب کھلی جنگ ہوگی۔ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کریں گے، لیکن جب پوری قوم اس طرف لگی ہوئی تھی تو اس دوران ایک اور بہت ہی اہم مقدمہ ہے سائفر والا۔ سائفر والے کیس میں ایف آئی اے اس وقت کیا کر رہی ہے، وہ کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، اور سنا ہے ملتان والے پیر صاحب شاہ محمود قریشی اچانک ہی عرش سے فرش پر آ گئے۔ اس کی ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین بٹگرام والے واقعے سے۔ بٹگرام میں پاک فوج نے اور دیگر مقامی افراد نے مل کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس پر پوری دنیا ورطۂ حیرت میں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پوری دنیا میں اس معاملے کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، اور جو اس وقت وہاں پہ ان کی پوزیشن تھی، جو ان کے حالات تھے، جو لوگ وہاں پہ 8 لوگ بچوں سمیت اسٹک تھے زمین اور آسمان کے درمیان، ان کو کیسے نیچے اتارنا، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ فلموں میں بڑا آسان ہوتا ہے یہ سارا کچھ کرنا، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر بڑے بڑوں کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گگی بن جاتی ہے اس طرح کے آپریشن کے دوران۔ لیکن آفرین ہے ان تمام لوگوں پہ جو پاک فوج کے جوان تھے، جو سیولینز تھے، انہوں نے اپنا نہ صرف یہ کہ انہوں نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، بلکہ انہوں نے جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان کے دلوں سے بھی خوف نکالا اور پھر ان کو ریسکیو کر کے لایا گیا۔ آج اسلام آباد کے اندر وزیر اعظم کی زیر صدارت یا ان کی وہ مہمان خصوصی تھے اس پروگرام کے، اس میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ان تمام لوگوں کو وہاں پر مدعو کیا گیا تھا جو اس آپریشن میں شامل تھے، سیولین اور فوجی افسران، تمام کے تمام لوگ، ان سب کو خراج تحسین پیش کیا گیا، تعریفی اسناد دی گئی، وزیر اعظم صاحب نے اپنے ہاتھ سے دی۔ بہت اچھی بات ہے اور ایک جو حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ آج صبح سے ہی ایک سارا جو ہے وہ ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا، اور ہنگامہ اس طرح سے مچا ہوا تھا کہ جی آج بس عمران خان صاحب تو بس رہا ہوئے کہ ہوئے، اور بس سب تو تھوڑی دیر کی بات ہے، کیونکہ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کا جو رویہ تھا اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ جناب ہم خیال جج بڑے برہم ہیں، انہوں نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ عمران خان تو آج باہر آیا ہی آیا، اور ایسے ایسے انہوں نے احکامات پاس کیے جس کو دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے، اور کیا کیا وہاں پہ کمنٹس نہیں دیے گئے کہ کیسے کیسے طنز نہیں کیے کل چیف جسٹس بندیال نے وکلاء پر کہ اچھا کدھر ہے عمران خان، مجھے تو عدالت میں نظر نہیں آ رہا، کہیں وہ جیل میں تو نہیں ہے، مطلب اس قسم کی باتیں کرتے رہے، آگے سے ہو کے ملتے رہے۔ اب بندہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کسی نے ان کو اس طرح کا کیا جواب دینا۔ بہرحال وہ جو کرنا چاہتے، ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب قومی اسمبلی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہوگی 16 ستمبر، اس کے دوران کافی ہنگامہ آرائیوں کی کوششیں ہوں گی۔ اچھا، وہ ہنگامہ آرائیوں کی کوششیں پھر 2 جگہوں طرف سے ہو رہی تھی، ایک تو سپریم کورٹ سے ہو رہی تھی، دوسری جناب صدر عارف علوی صاحب، کیونکہ یہ دونوں پروجیکٹ عمران خان کی باقیات ہیں، تو یہ اب اپنی انہوں نے چاہے کہ طوفان پیالی میں طوفان برپا کر رکھا تھا، تو پھر انہوں نے یہ کل حکم جاری کیا تھا کہ جی آج چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کی سماعت کرنی تھی عمران خان کی اس کیس کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم دیکھ لیتے ہیں کل 1 بجے تک اس کیس کو سن لے اسلام آباد ہائی کورٹ، ورنہ پھر 2 بجے ہم سنیں گے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ اس کو جتنے ماہرین آئین و قانون ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش تھی کہ تم ریلیف دے دو عمران خان کو، ورنہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک ریمارکس پاس کر دیے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں غلط سزا ہوئی ہے یا بے قاعدگی، اس قسم کی باتیں انہوں نے پہلے ہی سے کر دی تھی، جو کہ ایک بڑی واضح کوشش تھی کہ دباؤ میں لایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ اچھا، یہاں پر ایک ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا دوں، نو ڈاؤٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ اسی طرح ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ماتحت عدلیہ، وہ ہوتی ہیں سیشن کورٹس ہوتی ہیں، اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں، جو سول کورٹس ہوتی ہیں، وہ ماتحت عدلیہ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کس کے ماتحت ہوتی ہیں؟ وہ اپنے اپنے صوبے کی ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں، اور پھر جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہوتی، ہر ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اس کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ ضرور سنتا ہے، اور پھر اس سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی حتمی تصور ہوگا اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، لیکن ہائی کورٹ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی، ہائی کورٹ کا کوئی جج سپریم کورٹ کے کسی جج یا چیف جسٹس کا ماتحت نہیں ہوتا، ایون سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کے ماتحت نہیں ہوتے، ہر جج کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہوتی ہے۔
تو آج پھر جناب بڑا ہنگامہ ہونا تھا اور بڑی لوگوں کی نظریں تھیں، اور وہاں پر جب چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت شروع کی تو لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے. یہ ہم آپ کو کل بتا چکے ہیں، آج ٹی وی چینلز پہ خبریں چل رہی ہیں، یہ بھی ویسے ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ خواجہ حارث اب اس کیس عمران خان کی کیس نہیں لڑیں گے، اور آج وہی ہوا، اور آج بلکہ چینلز میں یہ خبریں چلی ہیں. تو پھر وہاں پر لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیے، وہ خاصے طویل انہوں نے دلائل دیے، اور دلائل میں جو زیادہ زور تھا وہ کیس کے میرٹس پر تو تھا نہیں. کیس کے میرٹس پر تو وہ لڑ ہی نہیں رہے کیس پہلے دن سے، میں آپ سے پہلے کل بھی عرض کر چکا ہوں. تو یہ آج انہوں نے پھر وہ اپنے دلائل دیے. اچھا، اس کے بعد دوسرے وکیل صاحب آ گئے، انہوں نے بھی وہی دلائل ریپیٹ کرنے شروع کر دیے. پھر تیسرے وکیل صاحب آ گئے، انہوں نے بھی وہی دلائل ریپیٹ کرنے شروع کر دیے، اور وہ دلائل جو 1 گھنٹے میں مکمل ہو سکتے تھے وہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو 3 ساڑھے 3 گھنٹے پر ان کو لے گئے. اور حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یا تو دوسرے وکلاء کے پاس کوئی ڈفرینٹ دلائل ہوتے تو وہ دیتے، ادروائز وہ یہ اٹھ کے کہہ دیتے. اور ہم نے کئی دفعہ عدالتوں میں دیتے کہ وکیل صاحب اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی جو فلاں وکیل صاحب نے دلائل دیے ہیں میں ان سے متفق ہوں، میرے بھی یہی سمجھ جائیں. اس طرح بھی ہوتا ہے، ٹائم بچ جاتا ہے. بہرحال ایسا نہیں ہوا، اور وہ سارے اپنے اپنے نمبر ٹانکنے کے چکر میں کیس کو لٹکانے لگے. اور اس کے بعد جب الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ امجد پرویز صاحب انہوں نے دلائل دیے، اور اس دوران پھر جب وہ ہو گیا کورٹ کا وقت ختم، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے اب ہم اس کی سماعت کریں گے کل. اور پھر انہوں نے کہا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ جی یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آج ہی فیصلہ کریں. تو وہ انہوں نے کوئی زیر لب کچھ کہا اور وہ سماعت ملتوی کر کے چلے گئے. وہ زیر لب انہوں نے کیا کہا یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی. خیر، اب یہ ایک بڑا بم تھا ان کے لیے جو پی ٹی آئی کی وکلاء کی ٹیم تھی کہ جناب وہ تو آج جس چکر میں تھے کہ آج اول تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے خان صاحب کی رہائی کا پروانہ مل جائے گا کہ سزا معطل اور ضمانت منظور اور رہائی کا پروانہ، اور اگر یہ انہوں نے نہ کیا تو پھر سپریم کورٹ میں تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے جی کب وہ ہائی کورٹ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو ہم اس کو پھر وہ کریں. لیکن وہ ساری امیدوں پہ پانی منصوبوں پہ پھیر دیا جسٹس عامر فاروق نے، اور انہوں نے روٹین کے مطابق اپنے کیس کو سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کیا. اچھا، انہوں نے ڈیلے بھی نہیں کیا کہ وہ کہہ دینا کہ چھٹیوں کے بعد سنیں گے، جس طرح کے باقی سیاسی کیسز میں پچھلے دور حکومت میں ہوتا رہا کہ جی ٹھیک ہے پینے لگی ہیں چھٹیوں کے بعد سنیں گے. لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہونے گا، جی ٹھیک ہے کل ہی سنیں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کل جسٹس عامر فاروق صاحب کیا کریں گے. اچھا، جو میں نے آپ سے کل کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ جو مرضی کر لیں خان صاحب نے اب باہر نہیں آنا، فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، اور پھر ہماری یہ خبر درست ثابت ہوئی. آج کتنا طوفان تھا، کتنا شور تھا، بڑی وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں وہ جب فلم نہیں لگتی ہے نا کہتے ہیں جی وہ کھڑکی توڑ ہفتہ شروع ہونے والے، بڑا رش لگی فلم، بڑی اس کی زبردست کاسٹ ہے جناب، اس میں بڑے زبردست ڈائلاگ ہیں. تو وہ سارے ڈائلاگ ہو گئے ٹھوس، اور فلم آج پہلے دن ڈبے میں پٹ گئی. اور پھر اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوا کہ جب سپریم کورٹ تک یہ اطلاع پہنچی کہ جناب وہ تو انہوں نے سماعت ملتوی کر دی. اب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن تو دے نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے بھی وہ وہاں سے کیس کو سماعت کو ملتوی کرنے میں ہی عافیت جانی. پہلے تو یہ کہا غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں جی اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی ہے. ڈیٹ اگلے ہفتے کی کوئی نہیں ابھی نکلی، لیکن یہ کہا گیا کہ اگلے ہفتے کے لیے ملتوی ہے. اور چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کا حکم نامہ بھی آ گیا ہے. اور پھر جو ان کے ایک بینچ کے دوسرے رکن تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، وہ بھی پھر لاہور پہنچ گئے. وہ ایک بڑا مشہور سا شعر مجھے یاد آ گیا، اس حوالے سے بڑا لائٹ سا ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تو پھر میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے وہ لاہور روانہ ہو گئے، بندیال صاحب اپنے گھر روانہ ہو گئے، اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء کی ٹیم تھی وہ کھڑی کھڑی دیکھتی رہی. اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ کافی سارا نقصان جو ہوتا ہے نا اس قسم کے کیسز میں، وہ کچھ شہرت کی خواہش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک ہی دلائل تھے، تینوں وکلاء نے وہی دلائل دیا، لیکن سب نے اپنا اپنا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لیا. تو وہ محض اس لیے کہ جناب نمبر ہمارے بن جائیں، فیس ہماری بن جائے. کیوں کہتے ہیں نا گھوڑا گھاس سے جاری کرے گا تو کھائے گا کیا. خان صاحب کو جلدی باہر نکلوا دیں گے تو کیس لٹکے گا کیسے، کیس لٹکے گا نہیں تو پھر فیسیں کیسے بنیں گی، فیسیں بھی بنیں گی، خبریں بھی بنیں گی، شہرت بھی ملے گی، پیسے بھی ملیں گے. تو وہ بھی یہ خالی عمران خان کے ساتھ نہیں، زیادہ کئی سیاسی مقدمات میں اس طرح ہوتا ہے. اگر جو وکیل صاحب ہیں وہ اسی طرح کے ہوں، اب جیسے خواجہ حارث تھے، عمران نواز شریف کے بھی وہ وکیل تھے، عمران خان کے بھی وکیل تھے، پروفیشنل آدمی ہیں بھائی، جو فیس دیتا ہے وہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیس جہاں پہ بات نہیں بنتی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یار ادھر تو جو ہے وہ ڈرامہ بازی زیادہ چل رہی ہے تو انہوں نے وکالت سے کنارہ کشی اختیار کر لی. تو یہ آج ایک بڑی مایوسی ہوئی پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہ خان صاحب بھی ادھر انتظار کرتے رہ گئے اٹک جیل میں کہ اب کیا ہونا ہے. کہ کل بھی کھوسہ صاحب اور بابر روان صاحب وہاں پر جا کے ان کو مبینہ طور پہ یقین دلا کے آئے تھے کہ بس خان صاحب آج آپ کی آخری رات ہے، کل آپ باہر ہوں گے. تو ہم نے آپ سے یہ پہلے بھی عرض کر دی تھی کل بھی کہ خان صاحب نے اب باہر نہیں آنا جی، اس چیز کو بھول جائیں.
فی الحال ان کا باہر آنے کا کوئی سین نہیں ہے، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو چوتھا، چوتھا نہیں تو 10واں، بہت سارے مقدمات ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں جی، اس سے آگے بڑھتے ہیں صدر عارف علوی صاحب، وہ بھی عمران خان صاحب کی والی سارا ان کا بھی سلسلہ ہے، اور انہوں نے پھر آج کل ایک نیا کٹا کھولا تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھ مارا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ جی آئیں جی مجھ سے ملیں اور الیکشن کی ڈیٹ پر بات کریں۔ تو آج پھر چیف الیکشن کمشنر نے تحریری طور پر ان کو آگاہ کر دیا کہ جناب میں آپ سے نہیں ملوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ جناب فلاں قانون کی فلاں شک کے تحت چونکہ صدر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دینی، لہٰذا میرا آپ سے ملنا کوئی ضرور نہیں، سانوں اور بڑے کام نے، کہ اس بات کا یہی مطلب نکلتا ہے نا۔ تو یہ صدر صاحب کو ہو گیا انکار۔ اب صدر صاحب نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا۔ انہوں نے پھر اب وزارت قانون سے رائے مانگ لی ہے کہ جی اب بتائیں میں اس میں کیا کروں۔ تو وزارت قانون تو ہوتی ہے حکومت کے انڈر ہے، تو انہوں نے تو وہی رائے دینی ہے نا جو حکومت کی پسند کی رائے ہوگی یا جو قانون کے مطابق ہوگی۔ صدر کی پسند کی رائے تو انہوں نے کوئی نہیں دینی۔ تو اب وہ جو صدر صاحب نے ایک نیا کٹا کھولا تھا الیکشن کمیشن کے چیف کو اپنے پاس بلا کے مذاکرات کرنے کا، ان کو طلب کرنے کا، وہ کٹا بھی ہو گیا ہے بند۔ اور اس کے ساتھ ہی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 سیاسی جماعتوں کے وفود کی ملاقات ہوئی، ایک جمعیت علماء اسلام کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، ایک پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے وفد نے جو ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بے شک الیکشن جو نہیں ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے لیٹ ہو جائے، لیکن نئی حلقہ بندیاں کرنے کے بعد الیکشن کرائے جائیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی ایک تو ٹائم پہ الیکشن کرائے جائیں، دوسرا حلقہ بندیاں بے شک پرانی پہ الیکشن کروا لیں، تیسرا جناب ساڑھے گرفتار لیڈر تے کارکن جو وہ رہا کرائے جائیں۔ تو یہ انہوں نے یہ پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ تو یہ وہاں پر یہ بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ایک یہ جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ میں نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی، تھوڑی سی اور تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی اب یہ جو مرضی کر لیں، اب جو ملک کی سموتھ رننگ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب چاہے وہ ہم خیال جج ہوں، چاہے وہ جناب صدر ہوں، جو بھی شخص رکاوٹیں پیدا کرے گا، جو چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کرے گا، جو ملک کو ہیجانی کیفیت میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، جو انڈیو فیورز دینے کی کوشش کرے گا، جو اپنے آئینی حدود سے تجاوز کرے گا، تو ان سب کو اب ٹکا سا جواب کھلا اعلان جنگ کر دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ جناب کیا ہماری حکومت، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ، کیا پی ایم ایل این، کیا جے یو آئی، کیا پی پی پی، کیا تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں پاکستان کی جتنی ہیں، سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ اب پاکستان کو آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ بندیال صاحب ہوں، چاہے وہ علوی صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی بھی اور شخص ہو جو ملک میں قیاس پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جو اپنی لمٹ سے نکلے گا، جو حب عمران میں نکلے گا اور حب الوطنی کو چھوڑے گا، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کر لو جو تسی کرنا ہے، سیدھا سیدھا اعلان جنگ۔ اور یہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ یہ طے کر لیا گیا کہ کوئی غیر قانونی حکم کسی کا بھی نہیں مانا جائے گا۔ پہلے بھی تو دیا تھا نا پنجاب والا جو الیکشن والا حکم تھا، تو نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ تو یہ گرچہ کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مطلب عدالتوں کو اپنی عزت خود کروانی چاہیے، آپ کو ایسے حرکتیں ایسے کام کرنے نہیں چاہیے کہ آپ کے احکامات اپنی عزت کھو دیں۔ اس میں جو عدلیہ ہوتی ہے وہ بڑی معزز جگہ ہوتی ہے، بہت سخت جگہ ہے انسان کے لیے۔ میں آج حیران ہو رہا تھا کہ ایک ہی وقت تھا سپریم کورٹ کے 3 جج بھی بیٹھے ہوئے عمران خان کی کیس کے انتظار میں، ہائی کورٹ کے ججز بھی عمران خان کا کیس سن رہے ہیں، اور حالانکہ چھٹیوں کے دن چل رہے ہیں کہ عمران خان کا کیس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ساری ملک کی 2 اعلیٰ 3 عدالتیں سارے کام چھوڑ کر عمران خان کا کیس لگیں۔ اسی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ 55,000 سے زائد مقدمہ جو ہیں وہ التوا کے شکار ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا پھر دیکھیں انہوں نے یہ کیا کہ جی دیکھا کہ اچھا بھی تو ہائی کورٹ کا ٹائم ہے کہ جی وہ بتائے گی کہ کیا فیصلہ ہوا کیا دیا، تو اس دوران انہوں نے کہا رپورٹ مانگ لی اٹارنی جنرل کہ بتایا جائے کہ عمران خان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں جیل کے اندر۔ مطلب وہ بات وہی ہے کہ بھائی ان کو شاور لگا دیا گیا ہے، انگلش کموڈ لگا دیا گیا ہے، جناب ان کو فلانی چیز دے دی گئی۔ تو آپ دیکھیں ترجیحات ان کی کیا ہیں بھائی۔ وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج وہاں پہ وزٹ کر کے آ کے اس نے رپورٹ دے دی ہے، جو جیل کا مینول ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ خود ادھر جا کے وہ شاور اور کموڈ اور ٹوٹیاں نلکے سارے چیک کر کے آئیں۔ تو یہ مطلب اس لیول پر آگے ہوا ہمارا عدالتی نظام انصاف کے 55,000 کیس پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک کیس کے لیے جناب بیٹھے انتظار ہو رہا ہے، 2 ملک کی اعلیٰ 3 عدالتوں کے سینئر 3 ججز اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ رہی بات کہ جی اب پیغام کی، تو پھر آج مریم نواز شریف نے پھر بڑا اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے میڈیا کے ساتھ
اور انہوں نے یہ ایک واضح پیغام انہوں نے بھی اپنی طرف سے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آج تو آپ کو بڑی خیالات نوٹس لے رہے ہیں کہ عمران خان کس حالت میں ہے، کس حالت میں نہیں ہے، کون سی سہولت ملی ہے، کون سی سہولت نہیں ملی ہے۔ تو نواز شریف کے کیس میں تو آپ نے ایسا، آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، آپ ہی سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ انہوں نے بڑا ایک سوال کیا، اور پھر انہوں نے یہ طنز کیا کہ جناب پچھلی دفعہ تو آپ نے اپنے لاڈلے کو گیسٹ ہاؤس میں منتقل کیا، تو کہ کیا اس دفعہ کسی ہوٹل کے کمرے میں منتقل کرنے کا پلان ہے؟ تو یہ اس وقت سچویشن ہے۔ اب بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جو باقی دن ہیں چیف جسٹس صاحب کے، جو پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے، تو وہ اگر ضروری ہے کہ آپ مطلب کسی کے حب العمران میں جا کے کوئی پنگا کر کے جائیں، بندہ عزت سے بھی ریٹائر ہو کے جا سکتا ہے۔ چلیں مزید جو ہے وہ خرابی سے بہتر ہے کہ جو جتنی ہوگی اس کو وہیں پہ چھوڑیں اور آگے جائیں۔ تو چلیں یہ ایک ہماری چھوٹی سی رائے تھی، اگر ہمارا مقصد کسی کو دل شکنی کرنا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب ہم اس خبر کی طرف جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں، سارے پاکستان کی نظریں پڑی ہیں عمران خان کو سہولتیں کیا مل رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج بیٹھے انتظار کریں، بڑھ کے مار رہے ہیں جناب، پھٹے توڑ دیں گے، لمحہ پا دیں گے، مولا جٹ ٹائپ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ہائی کورٹ میں یہ خبریں چل رہی ہیں، سارے لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں جناب خان صاحب کو کیا پتہ نہیں آج رہا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ لیکن جو توشہ خانہ والے کیس سے بھی 1000 درجے زیادہ سینسٹیو کیس ہے، وہ سر پر آیا کھڑا ہے جناب، اور وہ کیس ہے سائفر کیس۔ ایف آئی اے کے اندر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور اعظم خان وغیرہ کے خلاف درج ہے، وہ اس کی تفتیش جناب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت ان کی حالت کیا، کہ بڑی ایکسکلوسیو آپ کے ساتھ معلومات میں نے شیئر کرنی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ ایک خبر دے دوں کہ ابھی تک سائفر والے کیس میں عمران خان کی اٹک جیل میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے۔ ہم نے آج ہی جو ہے ایف آئی اے میں اپنے ذرائع کو چیک کیا، ان سے ہمیں یہ پتہ چلا ان کا کسی گرفتاری ڈالنا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان کا بیان ہم لے چکے ہوئے ہیں، اور جو تفتیش ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور جو باقی گواہان کے بیان ہیں ہم وہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ اعظم خان صاحب جو ہیں البتہ وہ اپنا بیان جو بڑی تفصیلی دے کے جا چکے ہیں، جس پہ انہوں نے اپنا سارا جو ذرائع کے مطابق جو معاملہ ہے وہ عمران خان کے اوپر ڈالا ہے، اور ایسا لگتا ہے بظاہر کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ شاید ان کو وعدہ معاف گواہ بھی بنایا جائے گا۔ اسد عمر صاحب ابھی عبوری ضمانت پر ہیں، ان سے بھی 2 دفعہ بڑی تفصیلی تفتیش ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے، اور جہاں رہی بات عمران خان کی گرفتاری سائفر والے مقدمے میں نہیں ڈلی، تو کیا نہیں ڈل سکتی؟ وہ کہتے ہیں جی اس کی مکمل کاغذات تیار ہیں، جس وقت ہمارا دل کرے گا ہم ڈال لیں گے۔ اور ویسے بھی اس وقت ان کے پاس جو اطلاع موجود ہے کہ عمران خان کی جو استداد دہشت گردی والے مقدمات ہیں لاہور والے، ان کے اندر کوئی 3-4 مقدموں کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈل چکی ہے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس کیس میں سے نکلیں گے تو رہا ہو جائیں گے۔ ایف آئی اے کے مطابق کہ ان کے پاس بھی پیپرز پورے ہیں، جس وقت ان کا دل کرے گا وہ ان کی گرفتاری اٹک جیل میں جا کے ڈالیں گے۔ ابھی وہ جو اس دن گئے تھے وہ صرف ان کا بیان لینے کے لیے گئے تھے، ان کی گرفتاری انہوں نے ابھی تک کاغذات میں نہیں ڈالی ہے۔ اب آتے ہیں جی شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں نے آپ کو پرسوں کے ولاگ میں بتایا تھا کہ جناب ان کو یہ سمجھایا گیا ہے دوران فزیکل ریمانڈ کے، شاہ صاحب یہ ہیرو گیری بند کریں، اس طرح وہ کام نہیں چلتا۔ اور شاہ صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سوچنے کا ٹائم دو، انہوں نے کہا جی جو آپ نے سوچنا تھا آپ نے سوچ لیا ہوا ہے، چلیں آپ ایک دن اور سوچ لیں۔ تو شاہ صاحب کو اب مطلب 4 دن کا ریمانڈ تھا غالباً، اب صبح ان کو دوبارہ پیش ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جی مجھے اپنے حلقے کے 20-25 لوگوں سے مشورہ کرنا، کہنے جی جو آپ نے مشورے کرنے تھے بڑا صاحب باہر پھرتے رہے اس کیس کے ملزم ہونے کے باوجود، تو آپ سیدھی بات کریں، ہمیں تعاون کریں تفتیش میں ہمارے ساتھ۔ اچھا یہاں پہ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ شاہ محمود قریشی کو کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جا رہا۔ اب یہ تو نہیں کہ جو جا کے اپنا جرم مان لے گا تو اس کو وعدہ معاف گواہ بنا دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ وعدہ معاف گواہ کوئی ایک عدد ہی ہوتا ہے، اور وہ اعظم خان غالباً اس کیس میں بن چکے ہوئے ہیں، اور یا نہیں بنے تو شاید ان کو بنا لیا جائے گا۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کے بعد دوسرے کی ملزم ہے اس مقدمے کے اندر۔ تو تفتیش میں تعاون کریں گے تو دوران تفتیش ان کے ساتھ رعایت ہوگی، نہیں تعاون کریں گے تو نہیں ہوگی۔ تو جب تک تو شاہ صاحب نے 2-3 دن تک تو ایف آئی اے کام کو تفتیش کاروں کو لارے میں رکھا کہ میں کرتا ہوں، تو اس وقت تک جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ ایف آئی اے اکیڈمی کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو ایف آئی اے اکیڈمی کے اندر اے سی والا کمرہ ان کو ملا ہوا تھا۔ تو اگر ملتان کے پیر صاحب ہوں، اے سی والا کمرہ ہو، ایف آئی اے اکیڈمی ہو، تو ان کو کون سا پا رہا ہے کہ وہ جا کے وہ اپنے اقوال جرم کرتے پھریں، اور یا عمران خان کے خلاف جرائم کے ثبوت پیش کرتے پھریں، یا کوئی درست بیان قلم بند کرائے۔ تو وہ انہوں نے اس کو بڑا ایزی لیا، تو پھر ایف آئی اے والوں نے جو ہے نا وہ ایزی لینے کا نتیجہ ان کو بتا دیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ملتان والے پیر صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی سے اے سی والا کمرہ چھین لیا گیا، بلکہ اس کمرے سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، اور سیدھا ان کو پہنچا دیا گیا ہے ایف آئی اے کی حوالات میں، جہاں پہ نہ تو بیڈ ہے، نہ کمرہ ہے، نہ اے سی ہے، سیدھی حوالات ہے، اور اس کا ننگا فرش ہے۔
یہ صورتحال اس وقت شاہ محمود قریشی کی جو جسمانی ریمانڈ کے اندر. اب کل دیکھتے ہیں ان کا مزید جسمانی ریمانڈ ملتا ہے یا نہیں ملتا, یا وہ جیل جاتے ہیں یا ان کا مزید جسمانی ریمانڈ ملتا ہے, تو پھر اس پہ کل آپ کو مزید تفصیل دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.